کیا اعلان کیا؟ انہوں نے دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک تصور کی نوی کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ اعلیٰ دماغ سے مغربی ممالک یا روس اور چین ہی میں پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم پڑھنے کے اسلامی کی تکمیل کے لیے معمول فرمایا ہے۔ انہوں نے چیلنج اور دعوے کے ساتھ اعلان حق کیا۔ انہوں نے فرمایا یہ سمجھنا قطعاً غلط ہے کہ مغربی طب یعنی ایلوپیتھک ڈاکٹری طب یونانی کی ترقی یافتہ صورت ہے جو لے کے آ رہے ہیں۔ البتہ ڈاکٹری اب تک طب یونانی سے ضرور مستفید ہو رہی ہے، اس سے ضرور پیدا اٹھا رہی ہے۔ نمبر 2، ایسا خیال درست نہیں کہ دونوں طریقہ علاج ایک ہی قانون کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اور دونوں کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ ایسا خیال کرنے والے دونوں طریقہ ہائے راہ سے ناواقف ہیں، جانتے نہیں۔ نمبر 30 انہوں نے بات کی، یہ تصور بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے کہ یونانی طب کے لیے قدیم کا لفظ صرف یونانی امتیاز ہے اور فضیلت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جہاں تک اس کے قوانین اور فاضیت کا تعلق ہے وہ آج بھی قانون فطرت کے مطابق ہے۔ انہوں نے چوتھی بات بتائی، یہ عقیدہ بھی بالکل غلط ہے کہ یونانی طب کے قوانین، تشخیص اور فحص العدلیہ اور طریقے علاج وغیرہ میں مغربی طب کے ذریعے اصلاح و تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ ممکن ہے کہ دونوں کی سوچ مختلف ہے، دونوں کے جو ہے قوانین اصول اور کلیات مختلف ہیں۔ میرے محترم، وہ دور تھا، کیا دور تھا جب یہ حسن چاچی اور یہ مہنگے باز تھی اور یہ سب گورنمنٹ کو درخواستیں دے رہے تھے۔ کیا درخواستیں دے رہے تھے؟ موجود ہے انسان میں کیا درخواستیں دے رہے تھے؟ میں بات کو مقام کا کافی وقت ہو چکا اور لوگوں کے وقت گورنمنٹ کی ایلوپیتھی ادویہ کو تجویز کرنے کی اجازت مانگنے کی درخواستیں دی کہ ہمیں ایلوپیتھ ادویہ کی استعمال کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے بہت سی درخواستیں پیش کی، لیکن حکیم انقلاب گورنمنٹ سے جا کر مختلف اقتدارات میں لیکچر دیتے رہے اور زور دیتے رہے کہ اتفاق ایلوپیتھی کی ادویہ استعمال کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ جیسے یہ لوگ پریشان بھی تھے، یہ چاروں مطابق کیا کر رہے ہیں؟ عقیدہ کا ایلوپیتھی ادویہ تجویز کرنا عطائیت ہے، یہ دعویٰ کرتا ہوتا ہے، اس عطائیت سے باہر رہنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی کتب ایلوپیتھی ادویہ کے علاج میں شامل کی۔ آپ دیکھ رہے ہیں مقصد حکمت ساری ایلوپیتھ دوائیوں میں مثال لکھی ہے، وہ دور کی جتنی کتابیں دیکھ یہ ایلوپیتھ سے مروف ہے۔ وہی وجہ ہے کہ طب یونانی کا بڑا سے بڑا نام ہماری دیسی ادویہ نہیں دیتا، ہم نے ساری ایلوپیتھ ادویہ کو ملا کر صرف طب مفرد کا طبیب ہربل ادویہ پہ جو ہے یہ خود ان کے سردار شبیردان ایلوپیتھی ادویہ بڑی نسل سے تجویز کرنے آج تک طبا کا ایلوپیتھی ادویہ دیسی ادویہ کے ساتھ آ کر دینے کا معمول ہے، ایسے ہی کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک ہی سا طبیب بھی نہیں جو کہ دیسی ادویہ کے سبھی کرنے کا اتفاق کرتا، لیکن طب مفرد کا طبیب جہاں کہیں بھی ہے وہ صرف دیسی ادویہ استعمال کر رہے ہیں اور جو اسے بنا لیتا ہے ایلوپیتھی ادویہ کو اٹھا کر گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیتا ہے، وہ ہربل ادویہ سے مکمل طور پر علاج کرتا ہے۔ تو میرے محترم، یہ ہے کانسیکوینس کا اور اس میں کوئی بھی شک نہیں۔ یہ BAMS کرائیں، طبیب کو بہتر بنائیں، طبیب کو ماسٹر ڈگری کرائیں، طبیب کو MPhil کرائیں، طبیب کو PhD کرائیں، لیکن طب کے نصاب کو آپ خرید کریں، طب کے نصاب میں احیاء پیدا کریں، طب کے نصاب میں تہذیب پیدا کریں اور نہیں کر سکتے تو ساور ملتانی کا نصاب نہ دو، نہ سب کو سنتا جو مرضی کریں۔
ساری سائنسوں سے جدید یہ کثرت ہی ہے، ساری سائنسوں کی حقانیت کو تسلیم کرنے کا ایک پیرامیٹر اور ایک پیمانہ ہے۔ اور یاد رکھو کہ ایک سائنس کا حامل ہر سائنسدان کے علاج معاوضہ میں غالب آ جاتا ہے۔ اور میرے محترم، اس سائنس کو اپنا کر آج بھی ہم دنیا کو علاج کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ دوست کہتے ہیں صحابہ صاحب نے تو طب قرآنی میں تجدید کی ہے۔ اس کا مطلب یہ مجدد کو مانتے ہیں نا، اگر تجدید کو مانتے ہیں تو صحابہ کو مجدد تو مان لیا۔ مجدد کوئی خود کرتا ہے؟ مجدد تو اللہ چن کر بناتے ہیں، مجدد تو اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اگر تم اسے مجدد مانتے ہو، مجدد کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی علم اور فن کو پیوریفائی کرنا، کسی علم اور فن کا اس نے اضافہ بحال کرنا۔ اگر تم یہ تجدید مانتے ہو کہ صحابہ نے طب قرآنی میں تصدیق کی ہے، تو پھر یہ تصدیق فائنل ہوتی ہے، پھر اسے کاغذ میں نصاب کے طور پر لگاتے کرو۔ ہم تو دونوں کا اعتراض ہے، یا اسے رہنا سائنس مان لو اور طبیہ کالج میں طب قرآنی بھی پڑھائی جائے اور طب مفردہ بھی پڑھائی جائے۔ اگر تم لہذا مانتے یہ کہتے ہو کہ طب قرآنی میں تجدید ہے، تو اگر تجدید کو مانتے ہو، یہ تجدید فن کا اثر اس میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اسے نصاب کو نہیں بلاتے، اسے نصاب میں شامل کرو۔ اگر تم نصاب میں شامل کرو گے طبیب ایلوپیتھی ادویہ کو چھوڑ دے گا اور تیسری دیگر طریقہ ہے علاج کی طرف کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ اللہ ہمیں پورے اطلاع کی سائنس کو آگے بڑھا کر غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے رسالے میں لکھا میری تحقیقات ایک صدی تک ساری دنیا میں چھا جائیں گی، اور یہ بات انہوں نے 1967 میں لکھی، اور جب 2067 ہوگا میری بات کو بھوگ کرنے مجدد کی بات عام نہیں ہوتی، انشاءاللہ تعالی 2070 تک نظریہ ساری دنیا کو اوپر غالب آ جائے گا۔